الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا الہ الا اللہ صدقا. اور ہر پل ہر گھڑی وہ ہم سے زیادہ ہماری خبر رکھتا ہے، اور ہر پل ہر گھڑی وہ ہمارے ساتھ ہے. جب کوئی بھی نہ ہو، فوق السرا کیا ہے وہ جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ایسی مخلوق بھی جو آگ میں پلتی ہے، پانی میں پلتی ہے، مٹی کے اندر پلتی ہے اور مٹی کے اوپر رہتی ہے، ان سب کا خالق، مالک، رازق اور اختیار رکھنے والا اللہ ہے. ان کا کھیل ہے. وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو. لعب ولہو، لعب کھیل کو کہتے ہیں، اور لہو وہ کھیل کہ جو جلدی ختم ہو جائے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. کہ کس کام کا ہے، اس نے کیا کیا ہے. اور بعض حضرات نے اس کی مثال لہو کی یہ دی ہے، جیسے دیکھو بچے ہیں، اب تو خیر وہ چیزیں مفقود ہو گئیں، گم ہو گئیں. تو کچھ عرصے پہلے تک کے بچے کھیلتے تھے، مناتے اور گھر میں آ کر اچھل کود کرتے، ہم اتنے بنٹے جیتے. ہارنے پر اتنے افسردہ کہ کھانا پینا چھوڑ دیتے. حالانکہ بنٹے کی حقیقت کیا ہے؟ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو. جیسے بچوں کے بنٹے کا کھیل، اس سے زیادہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ پاک نے بنیادی طور پر ہمیں جو چیز دی ہے وہ اطاعت والا کلمہ ہے. کیا ہے؟ اطاعت والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ یہ اطاعت والا وہ کلمہ ہے کہ جو امتیاز کرتا ہے ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان. بظاہر دیکھنے میں کلمہ لا الہ الا اللہ بہت مختصر ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں اس کی جڑیں تحت الثری ہیں، اس کی شاخیں فوق الثری عرش پر لگی ہوئی ہیں. اور اللہ کے حکم سے اس کے پھل اور اس میں انقطاع نہیں ہے کہ دن کو ملے گا، رات کو نہیں ملے گا، سردی میں ملے گا، گرمی میں نہیں ملے گا، مسافر کو ملے گا، مقیم کو نہیں ملے گا، بیمار کو ملے گا، تندرست کو نہیں ملے گا، کالے کو ملے گا، گورے کو نہیں ملے گا، مرد کو ملے گا، عورت کو نہیں ملے گا، بہتوں کو ملے گا، تھوڑوں کو نہیں ملے گا. ہم اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں نا. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ. یہ کلمہ پاک کرنے والا ہے، پاک کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ پاک کرتا ہے. اور اس کی پاکی کی عجیب کیفیت ہے. دسمبر کا مہینہ اور انتہائی قسم کی سردی کی یہ کیفیت تھی کہ ہمیں سردی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آئی.
ہمارے اپنے بھی بستر تھے اس میں، لیکن اتنی سردی کہ ہمیں صحیح طریقے سے نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی تو پھر ہم نے کہا کہ چلو جب تک پوچھے بھائی کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ہندو ہوں۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہو، اتنے دیر تک میں لگا رہا ہوں تو آپ شروع میں کہتے ہیں میں ہندو ہوں۔ اب میں ڈول بیچتا رہا، آپ خاموش کھڑے رہے تو ایسا تو نہیں ہوتا، آپ کہہ دیتے میں ہندو ہوں تو میں بات نہیں کرتا۔ کہنے نہیں جی بات بہت اچھی تھی، میں نے اس کو کیا دیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ بادشاہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا اس کا کیا وہ کرے گی۔ کلمے کی قیمت کیا ہے، کلمے کی قدر کیا ہے، کلمے کی شان کیا ہے، کلمے کا مقام کیا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کیسے آپ دیکھو اتنی سردی ہے، اس سردی میں اگر ہم دن میں 2-3 دفعہ غسل نہ کریں تو ہم اپنی بدبو سے خود نہیں ٹک سکتے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں خود بھی نہیں برداشت کر سکتے اپنی بدبو۔ ہم اس سردی میں 2-3 دفعہ ہر آدمی نہاتا ہے ہم میں سے تاکہ بدبو نہ آئے۔ اور یہ مسلمان دیکھیں، اب یہ نجس دیکھو، بظاہر وہ پرفیوم بھی لگاتے ہیں، کپڑے ہم سے اچھے صاف ستھرے ہوتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے کفر و شرک کی وہ بدبو، اس کی ہم کوئی مثال نہیں دے۔ گٹر کی بدبو کم ہوتی ہے، وہ کفر و شرک کی بدبو اس سے زیادہ ہوتی ہے، سڑا۔ جو کلمے سے محروم ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ کلمہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے یہ 7 زمین و آسمانوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کا نفع ہر پل ہے، ہر پل اس کا نفع۔ ہم آج سو رہے ہوں تو کلمے کو نفع ہمیں مل رہا ہے، ہم کلمے والے ہیں۔ ہم آسمان اور زمین، سورج اور چاند اور جو اس کا نظام ہے وہ اس ایک کلمے والے کے لیے حرکت میں ہوگا۔ جس دن یہ کلمے والا زمین پر نہ رہا اللہ سب کو لپیٹ دے گا، جس دن یہ کلمے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک کلمہ 7 زمین و آسمانوں سے زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ ہم نے اس کی قیمت کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کو درخواست کی کہ اللہ مجھے اپنا کوئی خاص ذکر دیں، میں آپ کو اس کا ذکر کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سب کہتے ہیں، ہر آدمی جو مسلمان ہوگا، ہر آدمی وہ اس کلمے کا کہنے والا ہوگا تو وہ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم تیرے ہیں، اور اب تیرے سوا ہم اور کسی کے نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ ہم کسی کے نہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ صرف تیرے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا معبود معبود، معبود کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس کا تم بن جاؤ وہ معبود ہے، تم جس کے ملے گا وہ تمہارا الہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو معبود بنایا جائے، جس کو الہ سمجھا جائے۔ اس کلمے کا خاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ کس کے ہیں بھائی؟ تم کون ہو؟ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کے غلوب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس نے تسلیم کر لیا، یعنی اس نے اطاعت اختیار کر لی، یہ فرما بردار ہو گیا، اس نے اب اپنی چھوڑ دی۔ تو لا الہ الا اللہ کے اندر تسلیم ہونا ہے، سارے جہانوں کی چیزوں سے ہٹ کر اللہ پاک کا بن جانا، یہ کلمہ ہے۔ اس کلمے کے تحت اس دنیا میں زندگی گزارنے والا اللہ کا ہے۔ اللہ جب اس کلمے کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اختیار کرے گا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا بنے گا، دوسرے معبود، انداد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سب انداد ہیں، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سب انداد ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مٹی کا بت ہو، وہ پتھر کا بت ہو، وہ کوئی مزار ہو، اور یا وہ کوئی واحد القہار۔ یوسف علیہ السلام جب آزمائش کے طور پر اللہ جل شانہ کے اس سے حکم سے جیل گئے، تو جیل میں جب 2 ان کے ساتھ بادشاہ کے مصاحب کہو یا اس کے باورچی کہو وہ آ گئے، ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے، پیر میں تمہارے کھانے کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا، یعنی پہلے ان کو اعتماد دیا، بھروسہ دیا۔ ایک
بادشاہ کا وہ شربت بنانے والا تھا. شراب کا لفظ آتا ہے، خمر کا لفظ آتا ہے. خمر مطلقاً شراب کو نہیں کہتے جو عام شراب ہوتی ہے. خمر ہر باورچی تھا، روٹی پکانے والا تھا. تو دونوں پہ الزام تھا، دونوں کو بند کیا تھا. انہوں نے خواب دیکھا. اب انہوں نے ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں جوس نکال رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹی کا ٹوکرا میرے سر پہ اور اس سے پرندے کھا رہے. تو نہ بتأویلہ انا نراک من المحسنین. آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر نہیں. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جنت میں ہر وہ آدمی جائے گا من اسلم وجہہ للہ، من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا. وہو محسن، اس اللہ کے ہونے میں وہ مخلص بھی ہو، وہ سچا بھی ہو. نہیں تھا، وہ سجدے بھی کرتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، لیکن اس کا اندر اس چیز کو قبول نہیں کر چکا تھا. وہ محسن نہیں تھا. وہ اس لیے اللہ کے ہاں محسن ضروری ہے، مخلص ہونا ضروری ہے. صدقا من قلبہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار دل سے ہو، صرف زبان کی نوک پر نہ ہو. جب آپ کسی آدمی کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو اس میں اسلوب ایسا اختیار کریں کہ اگلا آپ کو اپنا مخلص سمجھے اور وہ سمجھے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے. تو آپ نے فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما وذالکما مما علمنی. باؤ اجداد جو انبیاء کرام ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، میں نے ان کے طریقے کو اختیار کیا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، اے کس کے ساتھیوں؟ جیل کے ساتھیوں. اپنا ساتھی نہیں کہا کہ میرے ساتھی. ہم مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی وہ دین کا افلاطون بنا ہوا ہے اور ایسی ایسی چیزیں چھوڑتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور بظاہر جیسے جس آدمی کو پتہ نہ وہ سمجھتے کوئی بڑی لمبی چوڑی بات کہی. وہ آج کل ایک مشہور ہے، اعوذ باللہ، کہتے ہیں ابوبکر کا اسلام ثابت کرو. ارے ابوبکر کا اسلام تو غلط ہے کہ مشرکین مکہ سر پہ آ کر کھڑے ہو گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاؤں کو دیکھ رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ ذرا سا نیچے جھک کے دیکھتے تو ہم ان کو نظر آ جاتے. اس کیفیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اور پریشان اپنی ذات سے نہیں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پریشان ہوئے. تو جب پریشانی کے اظہار ان اللہ معنا کہ پیغمبر نے اپنے ساتھی صحابی ابو بکر سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. علماء جانتے ہیں، علم جانتے ہیں، جب ان اسم پر داخل ہوتا ہے دوام استمرار کا معنی دیتا ہے. یہاں پر ان اللہ کے ساتھ جو دنیا ان کو جدا کرنا چاہتی تھی اللہ نے ان کو ساتھ رکھا. اور حضور کا روزہ کیا ہے؟ حضور کا روزہ کیا ہے؟ جنت ہے. حضور کا روزہ کیا ہے؟ حضور کا روزہ کیا ہے؟ حضور کا روزہ کیا ہے؟ جنت ہے. حضور کا روزہ کیا ہے؟ تو جنت میں مسلمان جاتا ہے، کافر جاتا ہے؟ ہاں، مومن جائے گا، کافر جنتی بنایا، وہ جنتی ہیں. وہ کیا ہے؟ ابو بکر بھی جنتی اور عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، سعد بھی جنتی. یہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، یا ایک اکیلا جو سب پر غالب ہے. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیب آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر دعوت دیتے تھے، جو بھی ملتے اس کو اسلام کی طرف بلاتے تھے. تو حضرت حسین سعد کے ساتھ یہ مدینہ طیبہ کے قبیلے کے تو کہنے لگے کہ آسمان والا. مشرک بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ آسمان والا سب پر غالب ہے اور آسمان والے کی چلتی ہے اور کرنے والا آسمان والا ہے.
اور وہی سب کا رب ہے، وہی سب کا معبود ہے. ہم گناہگار ہیں. ہم کیا ہیں؟ یعنی جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے نا تو وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. یہ کوئی تک طریقہ تھوڑی ہے. وہ ذات جس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے وہ تمہاری نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز کرتے تھے، یعنی ہم ناپاک ہیں نا، پاک ہونے کے اعتبار سے بیت اللہ کا طواف کہتے کپڑے. تو جب عقل ماری جاتی ہے تو دین کی شکل بگڑ جاتی ہے، دین نہیں رہتا، کوئی اور چیز بن جاتی ہے. اس بنا پر اللہ پاک نے ہمیں پاک اور صاف اور ستھرا دین دیا ہے، پاکی کو پسند کیا ہے، اور ہر چیز کے اندر وقار اور سکونت کو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. اسلام وقار اور سکینت کا نام ہے. ہڑبونگی کا نام اسلام میں آئے تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلی بات سنی وہی کیا تھی؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، افشوا السلام، واطعموا الطعام، اور کھلانے کو عام کرو، کھلاؤ لوگوں کو، صلوا والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، خیر ام اللہ الواحد القہار. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بتاؤ نیچے والے اچھے ہیں یا آسمان والا؟ ان کا آسمان والا. تو فرمایا کہ اے حسین، پھر تم کب تک اس معاملے میں بھٹکتے رہو گے؟ اسلام کو قبول کر لو. اس نے کہا میں سوچوں گا. خیر بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اور وہ یہاں تک نقل ہوتے ہوئے جو چلا آ رہا ہے تاکہ ہم بھی اس چیز کو اختیار کریں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو عرض یہ کرنا ہے کہ میرے بھائیوں، جہاں جہاں ہماری آسیں امیدیں اٹکی ہوئی ہیں وہاں سے ہٹا کر ایک اللہ کے ساتھ لگانا. اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے اسی پر جینا. ہمیں چین نہ آئے، ہمیں سکون نہ آئے اللہ کے بغیر، اللہ کی اطاعت کے بغیر، اللہ کی فرما برداری کے بغیر، اللہ کی مانے بغیر. ایسی کیفیت ہو جائے کہ اللہ کے اوامر ہمارا مزاج بن جائیں، اللہ کے اوامر ہمارا مزاج بن جائیں. کھانے کے بغیر تو ہمیں جینا آئے، نماز کے بغیر ہمیں سکون. اس میں آ کر انسان کو قرار ملتا ہے. ماں کی گود، ماں کتنی بھی بوڑھی ہو جائے اور آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے، لیکن اس کو دنیا میں کہیں سکون نہیں ملے گا. ماں کی گود میں صد رکھے اس کو قرار مل جاتا ہے. اور اللہ پاک ماؤں سے 70 گنا زیادہ بندے سے محبت کرنے والا ہے. ماؤں سے 70 گنا زیادہ. اللہ فیت کے اعتبار سے اس کو اس سجدے میں سکون ملے، اس کو قرار ملے. اس کو کیا ملے؟ سکون ملے اور قرار ملے. اس کو کہیں پل چین نہ آئے، اس کو اس میں سجدے میں سکون ملے. تو یہ کلمے والا ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ کلمے والا ہوگا کہ اس وجود پر اس کا حق ہے، اس نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ خیر رکھی ہے، نفع رکھا ہے. یعنی عبادت بھی اس کی کرو اور فائدہ بھی تمہارا. عبادت اس کی کرو، حکم اس کا پورا کرو، اور اس کا نفع نہیں ہے. اس کا دیکھو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تم یہ قربانیاں کرتے ہو، نہ اس کا خون اللہ کے پاس جاتے اور نہ اس کے گوشت اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں. ولکن ینالہ ذکر کیا، کلمہ نفع دیتا ہے. پورے سال میں جتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کوئی سا بھی جانور ہو، پورے سال جو ذبح ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جانور ہو، آپ حضرات گوشت کھاتے رہتے ہیں. جو لذت اور جو کیفیت یا جو شان قربانی کے گوشت کی، وہ کسی گوشت کی نہیں ہے. ہم ویسے بن جائیں، ایک اس میں اگر ہماری نیت معمولی سا فرق آنے پر اس کے اندر لذت میں فرق آ جاتا ہے، اس کے فوائد کے اعتبار سے فرق آ جاتا ہے. ویسے مضر ہے اور ویسے آپ کو کھاؤ تو وہ لذت نہیں ہے، اور اس نسبت کے بدلنے کی وجہ سے اس کی کیفیات میں فرق آ گیا. تو اگر ہم اس کے سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان نے پڑھا، اور پڑھتے ہی دیکھو 100 سال کا کافر ہو، بدبودار گندا ہو، میں رب کی قسم اٹھا، میں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ اللہ پاک کے فضل سے مسلمان کیا. بہت سے لوگوں کو اللہ پاک کا شکر ہے بہت موقعوں پر ہوا. آپ یقین کریں کہ کلمہ پڑھنے سے ایک پل پہلے کیفیت کچھ تھی، کلمہ پڑھتے ہی اس کی کیفیت بدل گئی. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، لا الہ الا اللہ اس کے کہنے سے
اس سے پہلے جو کچھ تھا اس کو سب کو منہدم کر دیا، دو دیا۔ ایک روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رو رہا، چیخ رہا، دھاڑ رہا، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا، استغفار سے کیا مجھے ہلاک کیا، میں سب کچھ کوشش کرا کے ان کو وہ کراتا ہوں، جب یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں، جب یہ استغفار کرتے ہیں سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس رمضان میں بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان دو چیزوں کا کثرت سے ورد کرنا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے، کہ اس رمضان کے ختم ہونے سے قبل ہماری مغفرت کا اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہو جائے، اور اللہ جل شانہ اس رمضان کو ہمارے لیے اور امت کے لیے، ساری امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری امت ہے، اور ہم دنیا بھر کے انسانوں کے اعتبار سے خیر کا جذبہ رکھیں، کسی کے لیے ہم برائی کا جذبہ نہ رکھیں۔ ہمارا معاشرہ ان کو اسلام میں نہیں آنے دیتا، ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت، ہماری جو یہ نظام ہے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اس پر ہماری پکڑ ہوگی، وہ اسلام لانا چاہتے ہیں۔ یہاں التھرے کے قریب ایک گھر ہے، ایک التھری کے قریب، اس سے سکون قرار تھوڑی آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا مبارک اور پاکیزہ دین دیا ہے، صبح سحری کے اعتبار سے اذانیں شروع ہوتی ہیں، اللہ کا نام گونجتا ہے اور مسلمان اس سے فیض اٹھاتا ہے۔ اب یہ ہندو عورت، اس کا یہ جذبہ ہے، اس کے گھر کے افراد کا جذبہ ہے، وہ چاہتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ ان کو اسلام میں آنے نہیں دیتا۔ ہم اس شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہمارے اسمبلی میں ایک ہندو کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہارا اللہ یہ کہتا ہے، تمہارا اللہ یہ کہتا ہے، تمہارا اللہ یہ کہتا ہے۔ شراب حرام ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں کہا شراب حرام ہے، تم ہمارے نام پہ پرمٹ لیتے ہو۔ تو بہرحال یہ رمضان اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے کوشش کریں کہ وقت پہ شریک بھی ہوں، اور اللہ پاک ہم سب کے اس بیٹھنے کو ہمارے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی، علاقے کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ پاک خیر کا، مغفرت کا باعث بنے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ۔ یا اللہ ہم مرزوق ہیں، تو ہمارا رازق ہے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تو غفار ہے۔ یا اللہ تو ستار ہے۔ یا اللہ ہم ناقص ہیں، تو کامل ہے۔ ہم ضعیف ہیں، تو قوی ہے۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، تو قادر مطلق ہے۔ ہم اپنی تمام کوتاہیاں، کمیاں، گناہ ہیں۔ یا اللہ جھوٹ سے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ غیبت سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ چغل خوریوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ کینہ پروری سے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، بد زبانی سے، جھوٹ سے، گالی گلوچ سے، ہر اس برائی سے جو تجھے ناپسند ہے۔ ہم سب کو یا اللہ معاف فرما، ہماری پوری کی پوری امت کو یا اللہ معاف فرما، مردوں عورتوں کو معاف فرما، زندوں مردوں کو معاف فرما۔ بار الہ سلمان کو بنایا، یا اللہ صدیق و عمر اور فاروق اور عثمان کو بنایا۔ اے بنانے والے، بنانا تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ ہم بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا بنا، ہمیں اپنے غیر میں سے کسی کے حوالے نہ فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہم پر احسان فرما، اپنی عطاؤں سے ہمیں محروم نہ فرما، اپنے دین سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یہ تیرا گھر ہے، تیرا در ہے، اور تیرے اپنے فضل سے، لطف و احسان اور کرم سے کلمے کو ہماری زندگی بنا، کلمے کو ہمارا لباس بنا، کلمے کو ہمارا کہنا بنا، سننا بنا، اس کلمے پر جینا نصیب فرما، اور کلمے پر ہماری موت ہمیں نصیب فرما، اور حشر میں کلمے والوں میں ہمیں شمار فرما۔ اے اللہ اخلاص بھی عطا فرما، احسان بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے تمام اوامر میں خصوصاً خشوع اور خضوع والی نمازی نصیب فرما سے نکال کر اے اللہ ہمیں خالص مسلمان بنا، خالص کلمے والا بنا، ہمیں محمد الرسول اللہ کا غلام بنا۔ یا اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا غلام بنا، ہمیں مدینے والا بنا دے، ہمیں مکہ اور قرآن والا بنا دے، ہمیں ابو بکر و عمر اور عثمان اور یا اللہ صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، فقہاء اور محدثین کا پیروکار بنا،
اے اللہ اپنے فضل سے اپنے لطف و کرم دے، اب ہمارے لیے اپنے دروازوں کو کھول دے اور ہمارے سینوں کو شرح صدر نصیب فرما۔ اے اللہ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ کا مصداق ہمیں بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے، اپنے کرم سے، فضل سے، لطف اور احسان سے، اپنے نام کے نور کی برکت سے ہم سب کی بگڑیاں بنا دے، پوری امت کی بگڑیاں بنا دے، مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو ختم فرما۔ تو روزانہ کے اعتبار سے کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، ہم بھوکے ہیں تو ہمیں کھلا، ہم ننگے ہیں تو ہمیں پہنا، ہم ذلیل و رسوا ہیں تو ہمیں عزت عطا فرما، ہم گرے ہوئے تو ہمیں اٹھا، تو ہمارے حال پر رحم فرما، تو ہمارے حال پر کرم فرما، تو ستاری غفاری کا معاملہ فرما۔ اے کریم اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، قیدوں میں جو ہیں رہائی، جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں نہیں ملک ہے، یا اللہ قاری اکرام صاحب کی بچی ہے، یا اللہ مصباح الرحمان ہے، یا اللہ اس کے علاوہ جو بیمار ہیں جہاں جہاں جسنوں کی بیماری مبتلا ہیں، ہمارے یا اللہ طارق لون صاحب کے والد صاحب ہیں، شبان لون صاحب ہیں بیمار ہیں، علیل ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے سب بیماروں کو شفائے کامل حال جاتا ہوں۔ خالد اقبال صاحب کی یا اللہ ہمیں یا اللہ اپنی ذات سے مانگنا ہمیں نصیب فرما اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے دوست احباب یا اللہ شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے تو نے ان کو توفیق دی، یا اللہ روزانہ کے اعتبار سے توفیق نصیب فرما۔ اسی طرح یا اللہ ہمیں اپنے دین سے وابستگی محبت عطا فرما، اور اپنے یا اللہ دنیا آخرت کے اعتبار سے ہم یا اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما، ہمیں جنت بھی